آج ایران کی سڑکوں پر احتجاجی نعرے گونج رہے ہیں اور ماضی کے نام پھر سے زبانوں پر ہیں۔ ایران میں جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو ایک سایہ بار بار ابھرتا ہے، پہلوی خاندان کا سایہ۔ رضا شاہ پہلوی کا نام آتے ہی ایران کی تاریخ کا ایک متنازع مگر فیصلہ کن باب کھل جاتا ہے۔ کچھ کے لیے وہ نظم و ضبط، جدیدیت اور ریاستی طاقت کی علامت ہے، اور کچھ کے نزدیک جبر، آمرانہ فیصلوں اور عوامی آزادیوں کو کچل دینے والی یاد۔ یہی تضاد اس نام کو آج بھی زندہ رکھتا ہے۔ یہ سوال اب بھی معلق ہے کہ اگر ایران میں سیاسی تبدیلی آتی ہے تو پہلوی خاندان کا کیا کردار ہوگا؟ کیا یہ محض ایک نعرہ رہے گا یا کسی نئے سیاسی راستے کی بنیاد بنے گا؟ اس کا جواب وقت دے گا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلوی خاندان کا ایران سے کیا تعلق ہے، مگر اس سے پہلے ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، رضا شاہ پہلوی کی کہانی ایک عام سپاہی سے بادشاہ بننے کی داستان ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک غریب فوجی خاندان میں پیدا ہونے والا یہ شخص فوجی نظم و ضبط، غیر معمولی عزم اور موقع شناسی کے سہارے اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب ایران سیاسی افراتفری، غیر ملکی اثر و رسوخ اور اندرونی کمزوریوں کا شکار تھا، رضا خان نے فوجی بغاوت کے ذریعے طاقت حاصل کی اور بالآخر خود کو شاہ ایران قرار دیا۔ اس لمحے سے ایران کی تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ رضا شاہ کی حکومت کا بنیادی نعرہ طاقتور ریاست اور جدید قوم کی تعمیر تھا۔ انہوں نے مرکزی حکومت قائم کی، قبائلی طاقتوں کو کچلا اور ملک کو ایک مضبوط قومی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ ریلوے لائنیں بچھیں، جدید عدالتی نظام متعارف ہوا، فوج کو منظم کیا گیا اور تعلیم کے لیے نئے ادارے قائم ہوئے۔ ظاہری طور پر یہ سب ترقی کے آثار تھے اور اسی بنیاد پر آج بھی کچھ ایرانی انہیں جدید ایران کا معمار کہتے ہیں، مگر اس ترقی کی قیمت بھی تھی۔ رضا شاہ نے سیاسی اختلاف کو برداشت نہیں کیا۔ پارلیمان محض ایک رسمی ادارہ بن گئی، پریس پر سخت پابندیاں لگی اور مخالف آوازیں جیلوں میں ڈال دی گئیں۔ مذہبی اداروں کی طاقت محدود کی گئی، علماء کو دیوار سے لگا دیا گیا اور ریاست نے سماجی زندگی میں زبردست مداخلت کی۔ خواتین کے لیے حجاب پر پابندی اور مغربی طرز کے لباس کو فروغ دینا ان فیصلوں میں شامل تھا جنہوں نے معاشرے میں گہرے زخم چھوڑ دیے۔ ذاتی زندگی میں رضا شاہ ایک سخت گیر اور تنہا مزاج انسان سمجھے جاتے تھے۔ اقتدار نے انہیں مزید بدگمان اور محتاط بنا دیا۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھی مکمل اعتماد نہیں کرتے تھے۔ خاندان کے اندر بھی ان کا رویہ آمرانہ تھا اور یہی انداز بعد میں ان کے بیٹے محمد رضا شاہ کی حکمرانی میں بھی جھلکتا دکھائی دیا۔ دوسری عالمی جنگ نے رضا شاہ کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ برطانیہ اور سوویت یونین کو ان کے جرمنی کے ساتھ روابط پسند نہ آئے اور 1941 میں اتحادی افواج نے ایران پر دباؤ ڈال کر انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ رضا شاہ کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ وہ اقتدار سے دور تنہائی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت ایک ایسے شخص کی خاموش انتہا تھی جس نے پوری زندگی طاقت کے شور میں گزاری۔ رضا شاہ کے بعد ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی تخت پر بیٹھے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران نے تیل کی دولت، مغربی حمایت اور جدیدیت کے ایک نئے مرحلے میں قدم رکھا، مگر اسی دور میں عدم مساوات، کرپشن اور سیاسی جبر نے جڑ پکڑی، جس کا انجام 1979 کے اسلامی انقلاب کی صورت میں سامنے آیا۔ اس انقلاب نے پہلوی خاندان کو ہمیشہ کے لیے ایران سے باہر دھکیل دیا۔ آج جب ایران میں لوگ پہلوی نام لیتے ہیں تو وہ دراصل ایک متبادل کی تلاش کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رضا شاہ اور ان کے بیٹے کے دور کو آج کے حالات کے مقابلے میں زیادہ مستحکم، زیادہ خوشحال اور دنیا سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ دور آزادیوں کے بغیر صحیح مگر روزگار، ترقی اور عالمی وقار کا زمانہ تھا۔ دوسری طرف ایک بڑی تعداد ایسے ایرانیوں کی بھی ہے جو پہلوی دور کو آمریت، خفیہ پولیس، جیلوں اور تشدد سے جوڑتے ہیں۔ ان کے نزدیک آج کی مشکلات کے باوجود اس ماضی کی واپسی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلوی خاندان آج بھی ایران کے اندر شدید اختلاف کا موضوع ہے۔ آج پہلوی خاندان کا وارث رضا پہلوی، جو آخری شاہ کے بیٹے ہیں، ایران سے باہر رہتے ہیں۔ وہ خود کو بادشاہ نہیں کہتے بلکہ جمہوری تبدیلی کے حامی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کا مستقبل عوام کے ووٹ سے طے ہونا چاہیے اور اگر لوگ بادشاہت چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک جمہوری عمل کے ذریعے فیصلہ ہو۔ رضا پہلوی کی زندگی جلا وطنی میں گزری ہے۔ انہوں نے مغرب میں تعلیم حاصل کی، بین الاقوامی فورم پر ایران میں انسانی حقوق، جمہوریت اور آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایرانی عوام سے رابطہ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور حالیہ احتجاج کے دوران انہوں نے کھل کر مظاہرین کی حمایت کی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ کچھ حلقوں میں ان کا نام پھر سے زبانوں پر آنے لگا ہے۔ تاہم حقیقت یہ بھی ہے کہ رضا پہلوی کے پاس ایران کے اندر کوئی منظم سیاسی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ ان کی حمایت زیادہ تر بیرون ملک ایرانی تارکین وطن اور سوشل میڈیا تک محدود ہے۔
ईरान के अंदर बहुत से लोग उन्हें एक अलामत तो समझते हैं, मगर अमली क़यादत के तौर पर कबूल करने में हिचकिचाते हैं। रज़ा शाह पहलवी की विरासत उसी तजाद का नाम है। एक तरफ जदीदियत, रियासती ताकत और कौमी शनाख्त की तामीर, और दूसरी जानिब जबर, खामोशी और खौफ। आज के ईरान में जब लोग उसके नाम को दोहराते हैं तो वो माजी को नहीं, हाल को देखकर बयान कर रहे होते हैं। रज़ा शाह पहलवी सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं रहे, वो एक बहस हैं, एक याद है और एक आईना है जिसमें ईरानी मुआशरा खुद को देखने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा आईना जिसमें तरक्की और जबर, वक़ार और खौफ, उम्मीद और तलखी सब एक साथ दिखाई देते हैं।